بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ انتخابات پاکستان کے اندر ہونے والے اور اس کے ساتھ ساتھ انتخابی عمل جو پاکستان کے اندر جاری رہتا ہے، اس حوالے سے ہماری کی گئی ویڈیوز پر آپ جو ہے وہ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، وہ ویڈیوز پسند کرتے ہیں، اور انتخابی عمل اور انتخابات کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو آپ سوال بھی پوچھتے ہیں، اور آپ ہماری معلومات پر یقین بھی رکھتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، جس کے لیے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں۔ اور ہمارا ان باکس جو ہے وہ کچھ اہم ترین سوالات سے بھر گیا ہے۔ ان سوالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج کی یہ اہم ترین ویڈیو ترتیب دی ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آئندہ نئے انتخابات سے پہلے آرمی چیف کون ہوگا، اور چیف جسٹس اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کیوں کر ممکن ہوگی، اور کیا چیف الیکشن کمشنر نیا ہوگا یا یہی چیف الیکشن کمشنر انتخابات کرائیں گے۔ یہ سوالات اس لیے پیدا ہوئے اور ان کے جوابات اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کیونکہ ان دنوں پھر جو ہے وہ سازشی تھیوریاں گردش کر رہی ہیں، کنسپریسی تھیوریز، خاص طور پہ جب سے حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک جو ہے سرد مہری کی فضا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، آمنے سامنے جو ہے وہ آئے ہیں مختلف معاملات کے اوپر، تو پھر یہ سوالات سامنے آ گئے کہ کیا حکومت کے پاس ارلی الیکشن کا آپشن موجود ہے۔ ہم آپ کو سب سے پہلے آئینی اور قانونی پوزیشن بتاتے ہیں، پھر خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو خبریں ہیں ان تمام تر چیزوں کے اندر چھپی ہوئی اس کو کوریلیٹ کرتے ہیں، اور تمام تر معاملہ پھر جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جناب، اگر عمران خان اپنی آئینی اور قانونی مدت پوری کرتے ہیں، جو کہ 17 اگست 2023 کو پوری ہونے جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر جو نگران حکومت ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر 60 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کی پابند ہے، یعنی 15 اکتوبر 2023 کو جو ہے وہ انتخابات ڈیو ہوں گے۔ لیکن دوسری صورت میں اگر عمران خان اپنی مقررہ مدت پوری ہونے سے پہلے ہی اسمبلیاں توڑ کر الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں 90 دن موجود ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ انتخابات کرائے، کیونکہ 2 ماہ جو ہے وہ اس صورت میں رکھے گئے ہیں جب آپ کو پہلے سے چیزوں کا اندازہ ہوا، پہلے سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ 90 دن جو ہے وہ اس لیے رکھے گئے ہیں کہ اگر اچانک اسمبلی توڑ دی جائے تاکہ الیکشن کمیشن کو 1 ماہ فالتو ملے، تو یہ دونوں صورتحال ہیں کہ اسمبلی مدت پوری کرے تو 60 دن، مدت پوری کرنے سے پہلے اگر الیکشن کرنے پڑ جائیں تو 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کرائے جاتے ہیں۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ اہم ترین عہدے ہیں، وہ الیکشن کے موقع پر پاکستانی جو معاشرہ ہے، پاکستانی جو سوسائٹی ہے، کیونکہ پاکستانی سیاست کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی سپریم کورٹ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاک آرمی، اس کے ساتھ ساتھ نگران حکومت اور چیف الیکشن کمیشن، ان تمام کے اثرات ہوتے ہیں۔ گزشتہ 70 برسوں کی جو پولیٹکس ہے اور پاکستان کے اندر 50 برسوں کی جو انتخابی پولیٹکس ہے، جو لوگوں نے تجربات سے سبق سیکھا ہے، ان تمام عہدوں کو لوگ بڑے غور سے دیکھا کرتے ہیں کہ کس وقت کون سا عہدہ کہاں پر موجود ہوگا جب الیکشن ہوں گے۔ تو سب سے پہلے صدر پاکستان کے عہدے کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ 6 آئینی قانونی عہدے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں الیکشن کے موقع پر۔ تو صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی ہی ہوں گے، جو کہ آئینی طور پر جو ہے وہ اس ریاست کے جو پاکستانی ریاست ہے اس کے وہ آئینی سربراہ ہیں۔ اچھا، دوسرا اہم ترین عہدہ نگران وزیر اعظم کا ہوگا، اور نگران وزیر اعظم جو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت فارمولہ دیا گیا ہے، اس میں اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ہیں اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں، وہ دونوں باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے نام پر پہنچیں گے، اور اگر وہ نہ پہنچ سکے، جیسا کہ ماضی میں کئی معاملات پر نہیں پہنچ سکے، تو پھر معاملہ پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا، اور وہاں پر اپوزیشن اور حکومت کے جو ممبران ہیں اس حوالے سے معاملات طے کریں گے۔ تیسری اہم ترین پوزیشن ہوگی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ اس وقت چیف جسٹس گلزار احمد ہیں، جن کی مدت جو ہے وہ 1 فروری 2022 تک ہے۔ اس کے بعد پھر اگلے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، جو کہ 2 فروری 2022 کو آئیں گے اور 16 ستمبر 2023 تک اپنے عہدے پر فائز رہیں گے۔ اور اگلی آئینی اور قانونی مدت کے مطابق اگر اگلا الیکشن وقت کے اوپر ہوتا ہے اکتوبر 2023 میں، تو اس سے تقریباً 1 ماہ پہلے یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 17 ستمبر 2023 کو اپنا عہدہ سنبھال لیں گے، یعنی کہ اگر اگلے انتخابات وقت پر ہوتے ہیں، آئینی اور قانونی مدت عمران خان پوری کرتے ہیں، اکتوبر 2023 میں الیکشن ہوتے ہیں، تو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے۔ اگلا اہم ترین عہدہ ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 29 نومبر 2022 کو پوری ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر عام طور پر جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو 4 سینئر 3 جرنیل ہوں، ان کے نام جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھے جاتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک نام جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کے لیے سامنے لایا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر جو کنسپریسی تھیوری ہے، جو لوگ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے، یعنی تقریباً اکتوبر کے اینڈ یا نومبر 2022 کے شروع میں جو ہے وہ ان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ اسی آرمی کے یہی جو آرمی چیف ہیں ان کی موجودگی میں ہی وہ جو ہے وہ الیکشن
کرائیں، کیونکہ ایک تاثر باز حلقے یہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس لیے عمران خان یہ چاہیں گے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں ہی نئے انتخابات کرائے جائیں۔ دوسری اس سیاسی تھیوری کو جو ایک اور چیز پروموٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے پہلے جو ہے وہ انتخابات کرا دیے جائیں، اور ایسی صورتحال میں یہ نومبر کا جو مہینہ ہے، جو نومبر 2022 کا ہے، یا اگلے برس ستمبر 2023 سے پہلے جو ہے وہ عمران خان اس کے دوران جو ہے وہ الیکشن کرانے کا آپشن ان کے درمیان موجود ہے کہ اگر نیا آرمی چیف وہ لگا بھی دیں تو اس کے بعد نئے چیف جسٹس یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں وہ الیکشن کرانے میں انٹرسٹڈ ہوں گے۔ یہ ایک سیاسی تھیوری ہے جو کہ بعض جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں، انتخابی ماہرین ہیں، ان کی جانب سے جناب یہ پیش کی جاتی ہے۔ اچھا، اس موقع پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آرمی چیف اپنی مدت 29 نومبر 2022 کو پوری کرتے ہیں اور انہیں مزید ایکسٹینشن نہیں ملتی تو اس وقت عمران خان کے سامنے کیا آپشن ہوں گے، کیونکہ اس وقت اگلے مہینے جو ہے وہ 3 جو جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور ان 3 جرنیلوں کے ریٹائر ہونے کے بعد جو مزید جو 1 جرنیل ہیں وہ اگلے برس جولائی کے اندر ریٹائر ہوں گے، اور اس کے بعد مزید جو 4 جرنیل ہیں وہ ستمبر 2022 میں ریٹائر ہوں گے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے 10 سینئر ترین جو جرنیل ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے 30 ستمبر 2022 تک، اور جب جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہوں گے اپنی مدت ملازمت پوری کر کے تو اس وقت عمران خان کے سامنے 4 اہم ترین آپشن ہوں گے: جنرل سائر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس، جنرل نعمان محمود اور جنرل فیض حمید، جنہوں نے اپریل 2023 میں ریٹائر ہونا ہے، اور ان چاروں میں سے کسی ایک کو عمران خان آرمی چیف بنا سکتے ہیں۔ اور کئی حلقوں کے خیال میں جو فیض حمید ہیں DGI جو ISI کے سربراہ ہیں، ان کا نام ایک اہم اور مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ عمران خان کے سامنے ہے، اور وہ اس وقت سینیارٹی میں جو ہے وہ ان 4 جرنیلوں کے اندر شامل ہوں گے جو 4 سینئر 3 جرنیل ہوں گے۔ اچھا، اب جناب بات کر لیتے ہیں DGI کا عہدہ بھی کیونکہ بڑا امپارٹنٹ ہوا کرتا ہے، تو DGI اس وقت جنرل فیض حمید ہیں، اور وہ 17 جون 2019 کو اپنے سودے کے اوپر آئے تھے اور 2 سال سے زائد کی مدت وہ یہاں گزار چکے ہیں۔ عام طور پر روایت یہ ہوتی ہے کہ 2 سے 3 سال کے دوران DGI کسی عہدے کے اوپر اپنی مدت گزارتا ہے، پھر اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ اگر جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا ہے تو انہیں کسی کور کو کمانڈ بھی کرنا پڑے گا، اور ان کی جگہ پر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 ماہ کے اندر جو ہے وہ نیا DGI جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے وہ جنرل آصف غفور جو کہ سابق DGI SPR رہے ہیں، ان کا نام جو ہے وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری عہدہ اور انتہائی اہم عہدہ ان 6 شخصیات میں، یعنی صدر پاکستان، نگران وزیر اعظم، چیف جسٹس آف پاکستان، آرمی چیف، اس کے ساتھ ساتھ DGI اور آخری اہم ترین عہدہ جنہوں نے الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کمیشن کے سربراہ چیف الیکشن کمشنر جو اس وقت سکندر سلطان راجہ ہے، 5 برس کے لیے آئے تھے، اور وہ جنوری 2025 تک اس عہدے کے اوپر فائز رہیں گے، یعنی اگلے الیکشن ہر صورت انہوں نے کرانے ہیں اگر حکومت جو ہے اگر وہ ریزائن نہیں کرتے، اور اگر حکومت ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جاتی یا ان کو اتارنے کے لیے کوئی کارروائی شروع نہیں کرتی، اور اگر وہی برقرار رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی جو آئینی اور قانونی مدت ہے وہ جنوری 2025 تک ہے، اور اس طرح سے اگلے عام انتخابات جو ہیں وہ ابھی ہوں یا بدیر ہوں، 2021 میں ہوں، 22 میں ہوں یا 23 میں ہوں، وہ سکندر سلطان راجہ نہیں کی سربراہی میں الیکشن کمیشن نے کروانے ہیں۔ ان کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے ممبران موجود ہیں جن کی تعیناتی بھی جنوری 2020 میں ہی ہوئی تھی ان کی تعیناتی کے ساتھ، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے 2 ممبران کی تعیناتی ابھی ہونا باقی ہے، جس کے لیے عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان جو ہے وہ خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ عمران خان کی جانب سے پہلے 3 نام دیے گئے، اس کے بعد پھر شہباز شریف کی جانب سے بھی جو ہے وہ دونوں صوبوں کے لیے KP اور پنجاب کے لیے اپنے جو 3 نام ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس پاکستان کے 6 اہم ترین اور بڑے عہدوں کے حوالے سے کہ اگر عمران خان ارلی الیکشن کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں، اور بڑے عہدوں کے اوپر کون کون لوگ جو ہیں وہ تعینات ہوں گے، اور اگر عمران خان اپنے ٹائم کے اوپر الیکشن کے اوپر جاتے ہیں تو ان کے پاس کیا آپشن موجود ہیں، اور بڑے ان انتظامی، آئینی اور قانونی عہدوں کے اوپر کون کون سے جو لوگ ہیں وہ براجمان ہوں گے۔ یہ تھی اب تک کی تمام تر تفصیلات۔ اس ویڈیو کا فیڈ بیک جو ہے وہ نہایت اہم ہوگا، بڑا ضروری ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔